ایران امریکہ معاہدہ طے پا جانے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو چین سے بیٹھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں اور ابھی بھی وہ یہی گیدڑ بپیاں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل کبھی بھی کسی بھی معاہدے کا ڈیل کا حصہ نہیں بنے گا اور ایران کو جوہری طاقت بننے کے لیے اسرائیل سے جو بن پڑا وہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو جناب ادھر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب نے بتا دیا ہے کہ جمعہ کو ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے پر دستخط کس ملک میں ہوں گے، تو یہ بھی آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو جناب ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک G7 کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اور وہاں پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب جو چاہتا تھا جیسا چاہتا تھا اس طرح کا معاہدہ ایران کے ساتھ طے پا گیا، اور یہ بھی انہوں نے ساتھ کہہ دیا کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ یورینیم افزودگی جو ہے وہ ہم ایران سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوسری جانب جناب عالمی رہنماؤں کی جانب سے پاکستان کو اپریشیٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ جناب جیسے یعنی جمعہ کے روز ایران اور امریکہ کے درمیان تحریری طور پر معاہدہ جب مکمل کر لیا جائے گا، یعنی تحریری دستخط جب ہو جائیں گے، تو جناب اس کے بعد دنیا بھر کی صورتحال دیکھنے کے لائق ہوگی۔ تو ناظرین لمحہ نیوز کے ساتھ اور آپ کے اپنے چینل یعنی آپ جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کا میزبان شہزاد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال یعنی مشرق وسطیٰ کی یعنی ایران امریکہ صورتحال کی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم روزانہ کی بنیادوں پر آپ تک یہ خبریں پہنچاتے رہے، آپ کو بتاتے رہے کہ جناب اس وقت مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال ہے، ایران امریکہ کشیدگی کی کیا صورتحال ہے، آبن ہرمز کی کیا صورتحال ہے، اور جناب ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ صورتحال کی وجہ سے کن کن ممالک کو سفر کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہے۔ تو اب جناب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پا جانے کی تصدیق یعنی دونوں فریقین ایران امریکہ نے کر دی ہے، پاکستان جو کہ اس کا ثالث ہے، تو سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اس کا اعلان کیا۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک G7 کے اجلاس کے موقع پر وہاں کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جناب امریکہ ایران سے یورینیم کی افزودگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جناب جیسی ڈیل امریکہ ایران کے ساتھ چاہتا تھا وہ ڈیل امریکہ کی ایران کے ساتھ ہو چکی ہے، یعنی انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمارے درمیان جو کشیدہ ایشوز تھے، جو کشیدگی کا باعث بن رہے تھے جو معاملات، ان کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر لیا گیا ہے۔ ادھر ہم آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب نے بتا دیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان جمعہ کے روز دستخط کی تقریب منعقد ہوگی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس دستخطی تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بھی شریک ہو گئے، اور یقینی طور پر پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب بھی ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کسی کو شک ہونا بھی نہیں چاہیے کہ شبانہ روز جو محنت ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، جو جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، میں آپ کو پہلے سے یہ باتیں بتاتا آ رہا ہوں کہ جناب ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی
یہی کوشش ہے کہ ان دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر یعنی دستخطی میز پر لانے سے پہلے ہی یعنی انڈر دی ٹیبل ان کے جتنے بھی آپسی جو مطالبات ہیں، آپسی جو نکات ہیں، ان کو جناب انڈر دی ٹیبل جو ہے وہ حل کروا لیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مقصد کے لیے پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض اوقات تو انہوں نے 24 گھنٹوں میں یعنی دو دورے بھی کیے تہران کے، یعنی جو کہ ایران کا دارالحکومت ہے۔ اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ جناب جو ان دونوں ممالک کے درمیان جو مطالبات کا تبادلہ ہو رہا تھا ان کو جناب فائنل ٹچ دیا جائے، حتمی شکل دی جائے۔ پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ دنوں ہی فیلڈ مارشل جناب عاصم منیب صاحب نے بھی ایران کے دارالحکومت تہران کا دورہ کیا اور ایران کی اعلیٰ شخصیات کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں بھی کی تھی۔ تو اس میں تو کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے، ہر ملک، ہر عالمی رہنما ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیب صاحب کی جناب وہ اپریسیشن کر رہا ہے، انہیں جو ہے وہ ایک عظیم شخصیت قرار دے رہا ہے۔ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کئی مرتبہ اس بات کا اعتراف کیا کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیب صاحب ایک عظیم شخصیت ہیں۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو بھی عظیم شخصیت قرار دیا اور تسلیم کیا کہ ان دونوں شخصیات کی وجہ سے جناب کے تیسری ممکنہ عالمی جنگ عظیم کو جو ہے وہ رکنے کا موقع ملا، یعنی تیسری ممکنہ عالمی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اب یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب اس میں باقاعدہ جو دستخطی تقریب جو ہے وہ جمعہ کے روز ہوگی۔ تو اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات کی۔ تو جناب ادھر بتایا گیا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب یعنی وفاقی بجٹ کے حوالے سے ابھی بھی تحفظات کا شکار ہیں۔ انہیں ان کے پارٹی کے مرکزی رہنما نوید قمر صاحب نے بجٹ کے بارے میں جو ہے وہ بریف بھی کیا ہے۔ تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی جو بجٹ پر اپنی جو سپیچ کرنی تھی وہ اس کو انہوں نے ملتوی کر دیا ہے۔ آج پنجاب اسمبلی میں پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا، تو اس بجٹ کے کو بھی پیش کرنے سے پہلے پیپلز پارٹی کی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پیپلز پارٹی کے پنجاب کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں علی حیدر گیلانی صاحب، انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو پنجاب حکومت جو ہے وہ نظر انداز کر رہی ہے اور جنوبی پنجاب کا فنڈ جو ہے وہ تخت لاہور پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے رد عمل میں پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ تعصب کی اینک اتار کر علی حیدر گیلانی صاحب کو جناب جنوبی پنجاب میں جو مریم نواز صاحبہ نے جو میگا ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے ہیں تو ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو جناب آج پنجاب کے بجٹ اجلاس کے موقع پر جو پنجاب کی اپوزیشن ہے یعنی تحریک انصاف، انہوں نے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا اور انہوں نے عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ بھی کیا، اور وہ جناب جو وزیر خزانہ کی تقریر کے شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ایوان کے اندر جو ہے وہ بھرپور احتجاج کرنا شروع کر دیا اور ان کی تقریر کے اختتام تک انہوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ اور بجٹ اجلاس شروع ہونے سے پہلے بھی تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں جب وہ ایوان کے اندر داخل ہونے سے پہلے جب وہ آئے تو انہوں نے جناب نعرے لگائے کہ شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ تو وہ جناب وہ اپنا نعرے بلند کرتے ہوئے پھر وہ ایوان کے اندر چلے گئے۔ یہ تھی اب تک کی کچھ انٹرنیشنل اور نیشنل صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔